السلام علیکم دوستوں آج ہم ایک ایسی کتاب کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس نے دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کی سوچ بدل دی ہے۔ یہ کتاب ہمیں ایک بہت حیران کن حقیقت بتاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جنہیں ہم امیر سمجھتے ہیں اصل میں امیر نہیں ہوتے، اور زیادہ تر امیر لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم عام انسان سمجھتے ہیں۔ یہ بات سن کر شاید آپ کو حیرت ہو۔ ہماری سوسائٹی میں عام طور پر امیری کی جو تصویر پیش کی جاتی ہے وہ کچھ اس طرح ہوتی ہے: ایک بڑی لگژری گاڑی، ایک بہت بڑا گھر، مہنگے کپڑے، مہنگے ریسٹورنٹس اور ہر وقت دکھاوا۔ لیکن اس کتاب کی تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے۔ اصل امیر لوگ اکثر عام گھروں میں رہتے ہیں، عام گاڑیاں چلاتے ہیں اور سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ بات سن کر بہت سے لوگوں کو یقین نہیں آتا، لیکن اس کتاب کے مصنفین نے ہزاروں کروڑ پتی لوگوں پر تحقیق کی اور پھر یہ نتیجہ نکالا۔ تحقیق کی حیران کن کہانی: اس کتاب کے مصنفین تھامس جے اسٹینلی اور ولیم ڈونکو دونوں نے کئی سالوں تک امریکہ کے امیر لوگوں پر تحقیق کی۔ انہوں نے ہزاروں کروڑ پتی لوگوں کے انٹرویوز کیے۔ ان سے یہ سوال پوچھے گئے: آپ کی آمدنی کتنی ہے؟ آپ کہاں رہتے ہیں؟ آپ کی گاڑی کون سی ہے؟ آپ کتنا خرچ کرتے ہیں؟ آپ کتنی بچت کرتے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال، آپ امیر کیسے بنے؟ جب ان تمام سوالات کے جواب جمع کیے گئے تو ایک حیران کن حقیقت سامنے آئی۔ امیر لوگوں کی زندگی ہماری سوچ سے بالکل مختلف تھی۔ امیر لوگوں کے بارے میں سب سے بڑا جھوٹ ہمیں بچپن سے ایک تصور دیا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس مہنگی گاڑی ہے، اگر کسی کے پاس بہت بڑا گھر ہے، اگر وہ مہنگے کپڑے پہنتا ہے تو وہ یقیناً بہت امیر ہوگا۔ لیکن تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ زیادہ تر ایسے لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوتے ہیں۔ وہ زیادہ کماتے ضرور ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس دولت جمع نہیں ہو پاتی۔ اس کے برعکس اصل امیر لوگ اکثر بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ وہ اپنے پیسے کو دکھانے کے بجائے بڑھانے پر توجہ دیتے ہیں۔ کروڑ پتی لوگ کہاں رہتے ہیں؟ کتاب میں ایک بہت دلچسپ بات بتائی گئی ہے۔ زیادہ تر کروڑ پتی لوگ امیر محلوں میں نہیں رہتے بلکہ وہ عام محلوں میں رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر وہ مہنگے علاقوں میں رہیں گے تو ان کے اخراجات بہت بڑھ جائیں گے۔ بڑے گھر، زیادہ ٹیکس، مہنگی زندگی، یہ سب ان کی بچت کو کم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے امیر لوگ عام گھروں میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ گاڑی کا راز: اب ایک اور دلچسپ حقیقت سنیں۔ زیادہ تر کروڑ پتی لوگ مہنگی گاڑیاں نہیں چلاتے، وہ عام گاڑیاں استعمال کرتے ہیں۔ کتاب کے مطابق بہت سے کروڑ پتی لوگ فورڈ، ٹویوٹا اور ہونڈا جیسی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ گاڑی ایک خرچ ہے، سرمایہ کاری نہیں۔ گاڑی کی قیمت ہر سال کم ہوتی ہے، اسی لیے وہ اپنی دولت ایسی چیزوں میں لگاتے ہیں جو وقت کے ساتھ بڑھتی ہیں۔ اصل امیر لوگ کی ذہنیت: امیر لوگ ہمیشہ ایک مختلف سوال پوچھتے ہیں۔ عام لوگ پوچھتے ہیں، میں اس پیسے سے کیا خرید سکتا ہوں، جبکہ امیر لوگ پوچھتے ہیں، میں اس سے پیسے کو کیسے بڑھا سکتا ہوں۔ یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے، لیکن یہی فرق زندگی بدل دیتا ہے۔ دولت جمع کرنے والے لوگ، یعنی وہ لوگ جو دولت جمع کرتے ہیں، یہ لوگ چند اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ وہ اپنی آمدنی سے کم خرچ کرتے ہیں، وہ بچت کو ترجیح دیتے ہیں، وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور وہ دکھاوے سے دور رہتے ہیں۔ یہ اصول سننے میں بہت سادہ لگتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ان پر عمل نہیں کرتے۔ زیادہ آمدنی امیری کی ضمانت نہیں۔ ایک اور حیران کن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ آمدنی ہمیشہ امیری کی ضمانت نہیں ہوتی۔ کتاب میں بتایا گیا کہ بہت سے ڈاکٹر، وکیل اور بہت بڑے عہدوں پر کام کرنے والے لوگ بہت زیادہ کماتے ہیں لیکن پھر بھی امیر نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ وہ مہنگے گھر خریدتے ہیں، مہنگی گاڑیاں لیتے ہیں اور ہر وقت دکھاوے میں لگے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس دولت جمع نہیں ہو پاتی۔ اصل امیر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اصل امیر لوگ عام طور پر یہ کرتے ہیں، وہ بجٹ
بناتے ہیں، وہ اپنی آمدنی کا بڑا حصہ بچاتے ہیں، وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، وہ غیر ضروری اخراجات سے بچتے ہیں، اور سب سے اہم بات، وہ صبر کرتے ہیں۔ دولت راتوں رات نہیں بنتی، یہ وقت کے ساتھ بنتی ہے۔ ایک دلچسپ مثال، فرض کریں وہ دو لوگ ہیں۔ پہلا شخص مہنگی گاڑیاں لیتا ہے، مہنگے کپڑے پہنتا ہے اور ہر مہینے اپنی پوری آمدنی خرچ کر دیتا ہے۔ دوسرا شخص سادہ گاڑی چلاتا ہے، سادہ زندگی گزارتا ہے اور اپنی آمدنی کا بڑا حصہ سرمایہ کاری کرتا ہے۔ 10 سال بعد پہلا شخص شاید اب بھی اسی جگہ کھڑا ہوگا، لیکن دوسرا شخص ممکن ہے کروڑ پتی بن چکا ہو۔ امیری کا اصل راز، اس کتاب کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ امیری دکھاوے سے نہیں آتی، امیری نظم و ضبط سے، بچت سے اور دانشمندانہ فیصلوں سے۔ یہ اصول سننے میں سادہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص ان پر مسلسل عمل کرے تو اس کی مالی زندگی مکمل طور پر بدل سکتی ہے۔ دوستوں، امیر لوگ اصل میں کیسے ہوتے ہیں؟ معاشرے کا غلط تصور۔ دوستوں، ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد نظر ڈالیں۔ جب بھی کوئی نئی لگژری گاڑی سڑک پر نظر آتی ہے، لوگ فوراً کہتے ہیں یہ شخص یقیناً بہت امیر ہوگا۔ جب کوئی شخص مہنگے کپڑے پہنتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت کامیاب آدمی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ اپنی اصل مالی حالات چھپانے کے لیے دکھاوے کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ مہنگی چیزیں خریدتے ہیں صرف اس لیے تاکہ لوگ انہیں امیر سمجھیں۔ یہی وہ جال ہے جس میں زیادہ تر لوگ پھنس جاتے ہیں۔ دولت اور آمدنی میں فرق۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ آمدنی اور دولت ایک ہی چیز نہیں ہے۔ آمدنی وہ پیسہ ہے جو آپ کماتے ہیں، جبکہ دولت وہ پیسہ ہے جو آپ کے پاس بچتا ہے۔ بہت سے لوگ اچھی آمدنی رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس دولت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جتنا کماتے ہیں اس سے زیادہ خرچ کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آمدنی بہت زیادہ نہیں ہوتی، لیکن وہ پھر بھی امیر بن جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنی آمدنی کو سمجھداری سے استعمال کرتے ہیں۔ امیر لوگ اپنا وقت کیسے استعمال کرتے ہیں؟ کتاب کی تحقیق کے مطابق امیر لوگ اپنا وقت بہت مختلف طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنا زیادہ وقت ان کاموں پر لگاتے ہیں جو ان کی مالی حالت کو بہتر بناتے ہیں، مثلاً کاروبار کے بارے میں سوچنا، سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کرنا، مالی منصوبہ بندی کرنا اور نئی مہارتیں سیکھنا، جبکہ بہت سے لوگ اپنا وقت ٹی وی دیکھنے، سوشل میڈیا اور غیر ضروری سرگرمیوں میں گزار دیتے ہیں۔ وقت اور پیسہ دونوں قیمتی ہوتے ہیں۔ جو لوگ وقت کی قدر کرتے ہیں وہ اکثر زندگی میں آگے نکل جاتے ہیں۔ امیر لوگ قرض سے کیوں بچتے ہیں؟ ایک اور اہم بات جو اس کتاب میں سامنے آئی وہ یہ کہ امیر لوگ قرض سے بہت محتاط رہتے ہیں۔ وہ غیر ضروری قرض نہیں لیتے۔ زیادہ تر لوگ قرض لے کر مہنگی چیزیں خرید لیتے ہیں، گاڑی، گھر، فرنیچر اور دیگر اشیاء۔ پھر کئی سال تک وہ صرف قرض کی قسطیں ادا کرتے رہتے ہیں۔ اس کے برعکس امیر لوگ زیادہ تر ایسی چیزوں پر قرض نہیں لیتے جن کی قیمت وقت کے ساتھ کم ہو جائے۔ وہ قرض صرف وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں سرمایہ کاری کا فائدہ ہو۔ امیر لوگ سادہ زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کو یہ بات عجیب لگتی ہے کہ کروڑ پتی لوگ سادہ زندگی کیوں گزارتے ہیں۔ اس کی وجہ بہت سادہ ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ دولت بنانے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ اخراجات کو قابو میں رکھا جائے۔ اگر کوئی شخص ہر سال اپنی آمدنی کا بڑا حصہ بچا لے اور اسے سرمایہ کاری میں لگا دے تو وقت کے ساتھ وہ بڑی دولت بنا سکتا ہے۔ بچت کی طاقت۔ بچت ایک ایسا اصول ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہی اصول دولت بنانے کی بنیاد ہے۔ فرض کریں کہ کوئی شخص ہر مہینے اپنی آمدنی کا صرف 20% بچاتا ہے۔ اگر وہ اس بچت کو سرمایہ کاری میں لگاتا رہے تو چند سالوں میں یہ رقم بہت بڑی ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امیر لوگ بچت کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ سرمایہ کاری کیوں ضروری ہے؟ بچت اہم ہے، لیکن صرف بچت کافی نہیں۔ اگر پیسہ صرف بینک میں پڑا ہے تو اس کی طاقت زیادہ نہیں بڑھتی۔ اسی لیے امیر لوگ اپنے پیسے کو سرمایہ کاری میں لگاتے ہیں۔ سرمایہ کاری کے ذریعے پیسہ مزید پیسہ پیدا کرتا ہے۔ سرمایہ کاری کے ذریعے پیسہ
مزید پیسہ پیدا کرتا ہے۔ یہی وہ اصول ہے جو دولت کو بڑھاتا ہے۔ عام لوگوں کی سب سے بڑی غلطی، زیادہ تر لوگ ایک بڑی غلطی کرتے ہیں، جب ان کی آمدنی بڑھتی ہے تو وہ اپنی زندگی کا معیار بھی بڑھا دیتے ہیں۔ نیا گھر، نئی گاڑی، زیادہ اخراجات۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آمدنی بڑھنے کے باوجود ان کی بچت نہیں بڑھتی۔ اس کے برعکس امیر لوگ اپنی آمدنی بڑھنے کے بعد بھی اپنے اخراجات کو قابو میں رکھتے ہیں، اسی لیے ان کی دولت تیزی سے بڑھتی ہے۔ مالی آزادی کیا ہوتی ہے؟ مالی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہو، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیسے کے لیے ہر وقت پریشان نہ ہونا پڑے۔ جب آپ کی سرمایہ کاری آپ کے اخراجات کو پورا کرنے لگے تو آپ مالی طور پر آزاد ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جس تک پہنچنے کا خواب بہت سے لوگ دیکھتے ہیں۔ امیر لوگ اپنی زندگی کیسے پلان کرتے ہیں؟ امیر لوگ اپنی زندگی کو منصوبہ بندی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ انہیں کہاں پہنچنا ہے اور وہاں تک کیسے پہنچنا ہے۔ وہ اپنے مالی اہداف طے کرتے ہیں، مثلاً کتنی بچت کرنی ہے، کتنی سرمایہ کاری کرنی ہے اور کتنے سالوں میں مالی آزادی حاصل کرنی ہے۔ یہ منصوبہ بندی انہیں واضح راستہ فراہم کرتی ہے۔ دوستوں، ہم نے اس حصے میں یہ سمجھا کہ اصل امیر لوگ ہماری سوچ سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ وہ سادہ زندگی گزارتے ہیں، وہ دکھاوے سے دور رہتے ہیں اور وہ اپنی دولت کو بڑھانے پر توجہ دیتے ہیں۔ یہی وہ اصول ہے جو انہیں عام لوگوں سے مختلف بناتے ہیں۔ دوستوں، اگلے حصے میں ہم بات کریں گے امیر لوگوں کی سب سے 7 طاقتور عادتوں کے بارے میں، اور یہ عادتیں ایسی ہیں جو کسی بھی شخص کی مالی زندگی بدل سکتی ہیں۔ دوستوں، پچھلے حصے میں ہم نے یہ سمجھا تھا کہ اصل امیر لوگ ہماری سوچ سے مختلف زندگی گزارتے ہیں۔ وہ دکھاوے سے دور رہتے ہیں، سادہ زندگی گزارتے ہیں اور اپنے پیسے کو بڑھانے پر توجہ دیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی عادتیں ہیں جو عام انسان کو امیر انسان بناتی ہیں؟ کتاب کی تحقیق کے مطابق دنیا کے زیادہ تر کروڑ پتی لوگوں میں 7 مشترکہ عادت پائی جاتی ہیں۔ یہ عادتیں کسی خاص ملک یا ثقافت تک محدود نہیں ہیں، یہ اصول ہر جگہ کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان عادتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو آہستہ آہستہ اس کی مالی زندگی بدل سکتی ہے۔ آئیے ایک ایک کر کے ان عادتوں کو سمجھتے ہیں۔ پہلی عادت، اپنی آمدنی سے کم خرچ کرنا۔ یہ امیر لوگوں کی سب سے بنیادی عادت ہے۔ سادہ الفاظ میں وہ جتنا کماتے ہیں اس سے کم خرچ کرتے ہیں۔ یہ سننے میں بہت سادہ لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ ایسا نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ جیسے ہی زیادہ کمائی کرنے لگتے ہیں وہ اپنے اخراجات بھی بڑھا دیتے ہیں۔ نیا فون، نئی گاڑی، مہنگے کپڑے اور غیر ضروری چیزیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آمدنی بڑھنے کے باوجود ان کے پاس پیسہ جمع نہیں ہو پاتا۔ اس کے برعکس امیر لوگ اپنی زندگی کے اخراجات کو قابو میں رکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر انہیں دولت بنانی ہے تو انہیں خرچ سے زیادہ بچت کرنی ہوگی۔ ایک مثال، فرض کریں 2 دوست ہیں، دونوں کی ماہانہ آمدنی 1 لاکھ روپے ہے۔ پہلا دوست ہر مہینے 90,000 روپے خرچ کر دیتا ہے اور صرف 10,000 بچاتا ہے۔ دوسرا دوست صرف 60,000 خرچ کرتا ہے اور 40,000 بچا لیتا ہے۔ 10 سال بعد دونوں کی مالی حالت میں بہت بڑا فرق ہوگا۔ دوسرے شخص کے پاس کئی لاکھ یا شاید کروڑ روپے کی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے، جبکہ پہلا شخص اب بھی اپنی تنخواہ پر منحصر ہوگا۔ دوسری عادت، وقت کو پیسے سے زیادہ اہم سمجھنا۔ امیر لوگ سمجھتے ہیں کہ وقت دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ پیسہ کھو جائے تو دوبارہ کمایا جا سکتا ہے، لیکن وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ اسی لیے وہ اپنا وقت بہت احتیاط سے استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنا زیادہ وقت ان کاموں میں لگاتے ہیں جو انہیں آگے بڑھاتے ہیں، مثلاً کاروبار کی منصوبہ بندی، سرمایہ کاری کی تحقیق، نئی مہارتیں سیکھنا اور اپنی سوچ کو بہتر بنانا۔ عام لوگ وقت کیسے ضائع کرتے ہیں؟ زیادہ تر لوگ اپنا وقت ٹی وی، سوشل میڈیا یا غیر ضروری سرگرمیوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ گھنٹوں ایسی چیزوں میں گزار دیتے ہیں جو ان کی زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی نہیں لاتی۔ امیر لوگ اس کے برعکس اپنے وقت کو ایک سرمایہ سمجھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ صحیح جگہ پر لگایا گیا وقت
زندگی بدل سکتا ہے۔ تیسری عادت، مالی منصوبہ بندی کرنا۔ زیادہ تر امیر لوگ اپنی مالی زندگی کو بغیر منصوبہ کے نہیں گزارتے، وہ باقاعدہ منصوبہ بناتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ انہیں کتنی بچت کرنی ہے، کتنی سرمایہ کاری کرنی ہے اور کتنے سالوں میں مالی آزادی حاصل کرنی ہے۔ یہ منصوبہ انہیں واضح سمت دیتا ہے۔ بجٹ کی اہمیت۔ کتاب کی تحقیق کے مطابق بہت سے کروڑ پتی لوگ باقاعدہ بجٹ بناتے ہیں۔ وہ اپنے اخراجات کو لکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ان کا پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ یہ عادت انہیں غیر ضروری خرچ سے بچاتی ہے۔ چوتھی عادت، مالی آزادی کو ترجیح دینا۔ امیر لوگوں کے لیے سب سے اہم چیز مالی آزادی ہوتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے جب انہیں پیسے کے لیے کام کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اس مقصد کے لیے وہ مسلسل سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ ان کی سرمایہ کاری آہستہ آہستہ بڑھتی رہتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب ان کی سرمایہ کاری کی آمدنی ان کے اخراجات کو پورا کرنے لگتی ہے۔ یہی مالی آزادی ہے۔ پانچویں عادت، بچوں کو مالی تعلیم دینا۔ امیر لوگ اپنے بچوں کو صرف تعلیم نہیں دیتے بلکہ مالی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ وہ بچوں کو سکھاتے ہیں پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے، پیسہ کیسے بچایا جاتا ہے اور پیسہ کیسے بڑھایا جاتا ہے۔ وہ اپنے بچوں کو محنت اور ذمہ داری کی عادت دیتے ہیں۔ وہ انہیں ہر چیز آسانی سے نہیں دیتے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بچے پیسے کی قدر سمجھیں۔ چھٹی عادت، دانش مندانہ سرمایہ کاری۔ امیر لوگ سرمایہ کاری کرتے وقت جذباتی فیصلے نہیں کرتے، وہ تحقیق کرتے ہیں، وہ خطرات کو سمجھتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ زیادہ تر امیر لوگ اپنی سرمایہ کاری کو مختلف جگہوں پر تقسیم کرتے ہیں، مثلاً ریئل اسٹیٹ کاروبار اور اسٹاک مارکیٹ۔ اس طریقے سے خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ ساتویں عادت، مسلسل سیکھتے رہنا۔ امیر لوگ کبھی سیکھنا نہیں چھوڑتے، وہ کتابیں پڑھتے ہیں، نئی چیزیں سیکھتے ہیں اور اپنی سوچ کو بہتر بناتے رہتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ علم دولت بنانے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے۔ جتنا زیادہ انسان سیکھتا ہے اتنے ہی زیادہ مواقع اس کے سامنے آتے ہیں۔ ایک اہم حقیقت، ان 7 عادتوں میں سے کوئی بھی عادت ایسی نہیں ہے جو کسی عام انسان کے لیے ناممکن ہو۔ یہ سب عادتیں کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں اپنا سکتا ہے۔ اصل فرق صرف نظم و ضبط کا ہوتا ہے۔ جو لوگ مسلسل ان اصولوں پر عمل کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوستوں، ہم نے اس حصے میں امیر لوگوں کی 7 طاقتور عادتوں کے بارے میں بات کی۔ یہ عادتیں وہ بنیاد ہیں جن پر زیادہ تر کروڑ پتی لوگوں کی زندگی قائم ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ان اصولوں کو اپنائے تو وہ بھی اپنی مالی حالت کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جو زیادہ کماتے ہیں لیکن پھر بھی امیر نہیں بنتے۔ کتاب میں انہیں کہا جاتا ہے اور ہم تفصیل سے سمجھیں گے کہ لوگ اس جال میں کیوں پھنس جاتے ہیں۔ دوستوں، اب ہم اس کتاب کے ایک بہت اہم اور دلچسپ حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہ حصہ ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت بتاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ زندگی بھر بہت زیادہ کماتے ہیں لیکن پھر بھی امیر نہیں بن پاتے۔ یہ بات سننے میں عجیب لگتی ہے کیونکہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ جو شخص زیادہ کماتا ہے وہ یقیناً امیر ہوگا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ کتاب کی تحقیق کے مطابق بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آمدنی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن ان کے پاس دولت نہیں ہوتی۔ کتاب میں ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے ایسے لوگ جو اپنی آمدنی کے مطابق دولت جمع نہیں کر پاتے۔ دکھاوے کی زندگی ایسے لوگوں کی سب سے بڑی عادت ہوتی ہے۔ دکھاوے کی زندگی، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں کامیاب سمجھیں، اسی لیے وہ مہنگی چیزیں خریدتے ہیں، مہنگی گاڑیاں، مہنگے کپڑے، مہنگا گھر، مہنگے ریسٹورنٹس اور ہر وقت ایک لگژری طرز زندگی۔ لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان کی زیادہ تر آمدنی انہی چیزوں پر خرچ ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس بچت نہیں ہوتی۔ معاشرتی دباؤ، ایک اور بڑی وجہ معاشرتی دباؤ ہے۔ لوگ اکثر وہ زندگی جینے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے دوست یا رشتہ دار جی رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی دوست نے نئی گاڑی لی تو انہیں بھی گاڑی لینی ہے۔ اگر کسی نے بڑا گھر بنایا
تو انہیں بھی ویسا ہی گھر چاہیے۔ یہی وہ مقابلہ ہے جو انسان کو مالی طور پر کمزور کر دیتا ہے۔ مہنگے گھر کا جال۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ بہت سے لوگ اپنی آمدنی کا بڑا حصہ گھر خریدنے پر خرچ کر دیتے ہیں۔ وہ بہت بڑا اور مہنگا گھر خرید لیتے ہیں، پھر کئی سال تک وہ صرف گھر کی قسطیں ادا کرتے رہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس سرمایہ کاری کے لیے پیسہ نہیں بچتا۔ اس کے برعکس بہت سے امیر لوگ اپنی استطاعت کے مطابق گھر خریدتے ہیں۔ وہ غیر ضروری طور پر بڑا گھر نہیں لیتے۔ مہنگی گاڑیوں کا فریب۔ گاڑی ایک ایسی چیز ہے جس کی قیمت وقت کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ اپنی آمدنی کا بڑا حصہ گاڑی پر خرچ کر دیتے ہیں۔ وہ مہنگی گاڑی خرید لیتے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ متاثر ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے گاڑی ایک خرچ ہے، سرمایہ کاری نہیں۔ اسی لیے بہت سے کروڑ پتی لوگ عام گاڑیاں استعمال کرتے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ اور قرض۔ جدید دور میں ایک اور مسئلہ کریڈٹ کارڈ اور آسان قرض ہیں۔ لوگ آسانی سے قرض لے کر مہنگی چیزیں خرید لیتے ہیں، پھر کئی سال تک وہ قرض کی قسطیں ادا کرتے رہتے ہیں۔ یہ قرض آہستہ آہستہ ان کی مالی آزادی کو ختم کر دیتا ہے۔ زیادہ آمدنی کا جال۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ زیادہ کمائیں گے تو ان کے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر خرچ کی عادت تبدیل نہ ہو تو زیادہ آمدنی بھی مسئلہ حل نہیں کرتی۔ زیادہ آمدنی اکثر زیادہ اخراجات لے کر آتی ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ زیادہ کمانے کے باوجود مالی طور پر کمزور رہتے ہیں۔ امیر لوگ اس جال سے کیسے بچتے ہیں؟ امیر لوگ اس جال میں نہیں پھنستے کیونکہ وہ چند اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ وہ آمدنی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ وہ غیر ضروری اخراجات سے بچتے ہیں۔ وہ اپنے پیسے کو سرمایہ کاری میں لگاتے ہیں، اور سب سے اہم بات، وہ لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اصل دولت کیا ہوتی ہے؟ کتاب ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اصل دولت وہ نہیں جو لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اصل دولت وہ ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی۔ مثلاً سرمایہ کاری، بچت، کاروبار اور اثاثے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو وقت کے ساتھ بڑھتی ہیں۔ امیر لوگ لوگوں کو متاثر کیوں نہیں کرتے؟ زیادہ تر امیر لوگ لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دکھاوا دولت کو کمزور کر دیتا ہے۔ وہ اپنی کامیابی کو خاموشی سے بڑھاتے ہیں۔ وہ اپنی توانائی اور پیسہ مستقبل پر لگاتے ہیں۔ ایک حقیقی مثال، فرض کریں دو لوگ ہیں۔ پہلا شخص مہنگی گاڑی، مہنگا گھر اور لگژری زندگی۔ دوسرا شخص سادہ زندگی، زیادہ بچت اور مسلسل سرمایہ کاری۔ 15 سال بعد پہلا شخص شاید اب بھی قرضوں میں الجھا ہوگا، لیکن دوسرا شخص ایک مضبوط مالی بنیاد بنا چکا ہوگا۔ کامیابی کی اصل تعریف۔ اس کتاب کے مطابق کامیابی کا مطلب صرف زیادہ کمانا نہیں ہے۔ کامیابی کا مطلب ہے اپنی آمدنی کو اس طرح استعمال کرنا کہ آپ کی دولت مسلسل بڑھتی رہے۔ یہی اصل مالی کامیابی ہے۔ دوستوں، ہم نے اس حصے میں یہ سمجھا کہ بہت سے لوگ زیادہ کماتے ہیں لیکن پھر بھی امیر نہیں بنتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دکھاوا، غیر ضروری اخراجات اور غلط مالی فیصلے۔ اگر انسان ان غلطیوں سے بچ جائے تو وہ آہستہ آہستہ اپنی مالی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے امیر لوگ اپنا پیسہ کیسے لگاتے ہیں۔ ہم تفصیل سے سمجھیں گے سرمایہ کاری کے اصول، دولت بڑھانے کی حکمت عملی اور امیر لوگوں کے مالی فیصلے۔ دوستوں، اب ہم اس کتاب کے ایک اور انتہائی اہم حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہ حصہ دولت بنانے کے سب سے طاقتور اصول سے متعلق ہے، اور وہ اصول ہے سرمایہ کاری۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امیر لوگ صرف زیادہ کماتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امیر لوگ صرف زیادہ کماتے نہیں بلکہ اپنے پیسے کو بڑھاتے بھی ہیں۔ وہ اپنے پیسے کو ایسے کاموں میں لگاتے ہیں جہاں سے مزید پیسہ پیدا ہو۔ اسی کو سرمایہ کاری کہتے ہیں۔ دولت اور اثاثے سرمایہ کاری کو سمجھنے سے پہلے ایک اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ یہ فرق ہے اثاثوں اور اخراجات کے درمیان۔ اثاثے وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے پیسہ پیدا کریں، مثلاً کاروبار، جائیداد، سرمایہ کاری، حصص، جبکہ اخراجات وہ چیزیں ہیں جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالتی ہیں، مثلاً مہنگی گاڑی، غیر ضروری خریداری اور دکھاوے کی چیزیں۔ امیر لوگ زیادہ تر اثاثے خریدتے ہیں
جبکہ عام لوگ زیادہ تر اخراجات خریدتے ہیں۔ سرمایہ کاری کیوں ضروری ہے؟ اگر کوئی شخص صرف کام کر کے پیسہ کماتا ہے تو اس کی آمدنی محدود ہوتی ہے، کیونکہ ایک انسان کے پاس وقت محدود ہوتا ہے، لیکن جب وہ سرمایہ کاری کرتا ہے تو اس کا پیسہ بھی اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے اصل دولت بننا شروع ہوتی ہے۔ سرمایہ کاری کا سب سے اہم اصول ہے صبر۔ امیر لوگ جلدی امیر بننے کی کوشش نہیں کرتے، وہ طویل مدت کے لیے سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں وقت کے ساتھ سرمایہ کاری کی طاقت بڑھتی ہے، جسے ہم کمپاؤنڈنگ کہتے ہیں۔ کمپاؤنڈنگ کی طاقت، کمپاؤنڈنگ کا مطلب ہے پیسے کا پیسہ پیدا کرنا اور پھر اس پیسے کا مزید پیسہ پیدا کرنا۔ فرض کریں آپ نے 1,00,000 روپے سرمایہ کاری کی۔ اگر ہر سال 10% منافع ملے تو اگلے سال آپ کے پاس 1,10,000 ہوں گے۔ پھر اگلے سال منافع 1,00,000 پر نہیں بلکہ 1,10,000 پر ملے گا۔ اسی طرح چند سالوں میں رقم تیزی سے بڑھنے لگتی ہے۔ یہی کمپاؤنڈنگ کی طاقت ہے۔ امیر لوگ کہاں سرمایہ کاری کرتے ہیں؟ کتاب کے مطابق زیادہ تر امیر لوگ اپنی سرمایہ کاری مختلف جگہوں پر تقسیم کرتے ہیں، مثلاً ریئل اسٹیٹ کاروبار اور اسٹاک مارکیٹ۔ اس طریقے سے خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اگر ایک جگہ نقصان ہو تو دوسری جگہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ کاروبار میں سرمایہ کاری، بہت سے کروڑ پتی لوگ کاروبار کے ذریعے امیر بنتے ہیں۔ کاروبار کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں آمدنی کی حد نہیں ہوتی۔ اگر کاروبار کامیاب ہو جائے تو اس کی آمدنی بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ اسی لیے بہت سے امیر لوگ کاروبار شروع کرتے ہیں یا کاروبار میں سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ جائیداد کی سرمایہ کاری، ریئل اسٹیٹ بھی دولت بنانے کا ایک مشہور طریقہ ہے۔ بہت سے امیر لوگ زمین، گھر یا تجارتی جائیداد خریدتے ہیں۔ وقت کے ساتھ جائیداد کی قیمت بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ کرایہ کی آمدنی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ، کچھ امیر لوگ اسٹاک مارکیٹ میں بھی سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کمپنیوں کے حصص خریدنا۔ جب کمپنی ترقی کرتی ہے تو حصص کی قیمت بڑھ جاتی ہے، لیکن اس میں تحقیق ضروری ہوتی ہے۔ بغیر علم کے سرمایہ کاری خطرناک ہو سکتی ہے۔ خطرہ کیسے کم کیا جاتا ہے؟ امیر لوگ سرمایہ کاری کرتے وقت خطرے کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایک ہی جگہ سارا پیسہ نہیں لگاتے، وہ اپنی سرمایہ کاری کو مختلف جگہوں پر تقسیم کرتے ہیں۔ یہ طریقہ سرمایہ کاری کو محفوظ بناتا ہے۔ تحقیق کی اہمیت، امیر لوگ کسی بھی سرمایہ کاری سے پہلے تحقیق کرتے ہیں۔ وہ جلدی فیصلہ نہیں کرتے، وہ معلومات جمع کرتے ہیں، ماہرین سے مشورہ لیتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ یہی عادت انہیں بڑے نقصان سے بچاتی ہے۔ جذباتی فیصلوں سے بچنا، سرمایہ کاری میں ایک بڑی غلطی جذباتی فیصلے ہیں۔ جب لوگ خوف یا لالچ میں آ کر فیصلہ کرتے ہیں تو اکثر نقصان ہوتا ہے۔ امیر لوگ جذبات کے بجائے منطق سے فیصلہ کرتے ہیں۔ سرمایہ کاری کی مسلسل عادت، امیر لوگ ایک بار سرمایہ کاری نہیں کرتے، وہ مسلسل سرمایہ کاری کرتے رہتے ہیں۔ ہر سال، ہر مہینے وہ اپنی بچت کو سرمایہ کاری میں لگاتے ہیں۔ یہ عادت وقت کے ساتھ بہت بڑی دولت بنا دیتی ہے۔ دوستوں، ہم نے اس حصے میں سمجھا کہ امیر لوگ صرف کماتے نہیں بلکہ اپنے پیسے کو بڑھاتے بھی ہیں۔ وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور سمجھداری سے فیصلہ کرتے ہیں۔ یہی اصول انہیں مالی طور پر مضبوط بناتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے امیر لوگ اپنے بچوں کو مالی طور پر کیسے مضبوط بناتے ہیں۔ ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ امیر والدین اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں، مالی تعلیم کیوں ضروری ہے اور نئی نسل کو امیر کیسے بنایا جاتا ہے۔ دوستوں، اب ہم اس کتاب کے ایک بہت اہم اور دلچسپ حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہ حصہ صرف دولت بنانے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ اگلی نسل کو مضبوط بنانے کے بارے میں ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امیر لوگ اپنے بچوں کو صرف پیسہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بہت سے امیر والدین اپنے بچوں کو پیسہ دینے کے بجائے پیسے کی سمجھ دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر بچے پیسے کی قدر نہ سمجھیں تو بڑی بڑی دولت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اسی لیے امیر والدین اپنے بچوں کی مالی تربیت پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ بچوں کو
پیسے کی قدر سکھانا۔ امیر والدین اپنے بچوں کو بچپن سے یہ سکھاتے ہیں کہ پیسہ آسانی سے نہیں آتا۔ وہ انہیں سمجھاتے ہیں کہ پیسہ محنت سے کمایا جاتا ہے اور سمجھداری سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سے امیر والدین اپنے بچوں کو ہر چیز فوراً نہیں دیتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بچے محنت کریں اور چیزوں کی قدر سمجھیں۔ ہر خواہش پوری نہیں کی جاتی۔ بہت سے والدین اپنے بچوں کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ محبت کا اظہار ہے، لیکن حقیقت میں یہ بچوں کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، کیونکہ جب بچوں کو ہر چیز آسانی سے مل جائے وہ محنت اور ذمہ داری کی قدر نہیں کرتے۔ اسی لیے بہت سے امیر والدین اپنے بچوں کو ہر چیز آسانی سے نہیں دیتے۔ وہ انہیں سکھاتے ہیں کہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے محنت ضروری ہے۔ بچوں کو کام کی عادت دینا۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ بہت سے امیر لوگ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے کام کی عادت دیتے ہیں۔ وہ بچوں کو چھوٹے چھوٹے کام دیتے ہیں، مثلاً گھر کے کام، پارٹ ٹائم جاب یا چھوٹے کاروباری تجربات۔ اس سے بچوں میں ذمہ داری، اعتماد اور محنت کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ مالی تعلیم کیوں ضروری ہے؟ اسکول میں ہمیں بہت سی چیزیں سکھائی جاتی ہیں، لیکن اکثر مالی تعلیم نہیں دی جاتی۔ اسی لیے بہت سے لوگ بڑے ہو کر بھی پیسے کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا نہیں سیکھ پاتے۔ امیر والدین اس کمی کو پورا کرتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں پیسہ کیسے بچایا جاتا ہے، پیسہ کیسے لگایا جاتا ہے اور پیسہ کیسے بڑھایا جاتا ہے۔ مثال کے ذریعے سکھانا۔ بچے صرف باتوں سے نہیں سیکھتے، وہ زیادہ تر اپنے والدین کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ اگر والدین فضول خرچی کرتے ہیں تو بچے بھی یہی عادت سیکھ لیتے ہیں، لیکن اگر والدین بچت کرتے ہیں اور سمجھداری سے پیسہ استعمال کرتے ہیں تو بچے بھی یہی رویہ اپناتے ہیں۔ اسی لیے امیر والدین اپنی زندگی کے ذریعے مثال قائم کرتے ہیں۔ بچوں کو ذمہ داری دینا۔ امیر والدین اپنے بچوں کو مالی ذمہ داری دیتے ہیں، مثلاً انہیں ایک محدود جیب خرچ دیتے ہیں، پھر انہیں سکھاتے ہیں کہ اس پیسے کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ اگر بچہ جلدی پیسہ خرچ کر دے تو اسے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس طرح بچے سیکھتے ہیں کہ پیسے کی منصوبہ بندی کیسے کی جاتی ہے۔ بچوں کو سرمایہ کاری کے بارے میں سکھانا۔ کچھ امیر والدین اپنے بچوں کو سرمایہ کاری کی بنیادی اصول بھی سکھاتے ہیں۔ وہ انہیں بتاتے ہیں کہ پیسہ صرف خرچ کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ بڑھانے کے لیے بھی ہوتا ہے۔ وہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی سرمایہ کاری کے تجربات کرواتے ہیں۔ اس سے بچوں کی سوچ بدل جاتی ہے۔ خود مختاری کی تربیت۔ امیر والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے خود مختار ہوں۔ وہ نہیں چاہتے کہ بچے ہمیشہ والدین کی دولت پر انحصار کریں۔ اسی لیے وہ بچوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ انہیں اپنی زندگی خود بنانی ہے، انہیں خود محنت کرنی ہے اور خود کامیابی حاصل کرنی ہے۔ بڑی دولت کے خطرات۔ کتاب میں ایک دلچسپ حقیقت بھی بیان کی گئی ہے۔ کبھی کبھی بہت زیادہ دولت بچوں کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر بچوں کو ہر چیز آسانی سے مل جائے تو ان میں محنت کی عادت ختم ہو سکتی ہے۔ اسی لیے بہت سے امیر لوگ اپنی دولت کا بہت بڑا حصہ بچوں کو فوراً نہیں دیتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بچے پہلے خود کامیاب بنیں۔ ایک اہم سبق۔ امیر والدین اپنے بچوں کو صرف یہ نہیں سکھاتے کہ پیسہ کیسے خرچ کرنا ہے، بلکہ وہ انہیں یہ سکھاتے ہیں کہ پیسہ کیسے بنانا ہے، پیسہ کیسے بچانا ہے اور پیسہ کیسے بڑھانا ہے۔ یہی مالی تعلیم آنے والی نسل کو مضبوط بناتی ہے۔ دوستو، ہم نے اس حصے میں یہ سمجھا کہ امیر لوگ صرف اپنی زندگی نہیں بناتے بلکہ اپنی آنے والی نسل کو بھی مضبوط بناتے ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو مالی تعلیم دیتے ہیں، انہیں محنت کی عادت سکھاتے ہیں اور انہیں خود مختار بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی دولت کئی نسلوں تک قائم رہتی ہے۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے امیر بننے کا مکمل عملی روڈ میپ۔ ہم سمجھیں گے کہ ایک عام انسان کہاں سے شروع کرے، بچت کیسے بڑھائی جائے، سرمایہ کاری کیسے شروع کی جائے اور مالی آزادی تک کیسے پہنچا جائے۔ دوستوں، اب ہم اس کتاب کے اس حصے کی طرف آتے ہیں جس کا انتظار زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، اور وہ ہے امیر بننے کا عملی راستہ۔ اب تک ہم نے یہ سمجھا کہ امیر لوگ کیسے خرچ کرتے ہیں، کیسے سوچتے ہیں اور وہ سرمایہ کاری کیسے کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ایک عام انسان اپنی مالی زندگی بدلنا چاہے تو وہ کہاں سے شروع کرے؟
یہی وہ سوال ہے جس کا جواب اس حصے میں ملتا ہے۔ پہلا قدم اپنی مالی حقیقت کو سمجھنا۔ کسی بھی مال تبدیلی کا پہلا قدم حقیقت کو قبول کرنا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی مالی حالت کو صحیح طرح نہیں دیکھتے۔ وہ نہیں جانتے کہ ان کی آمدنی کتنی ہے، ان کے اخراجات کتنے ہیں اور ان کی بچت کتنی ہے۔ اسی لیے پہلا قدم یہ ہے کہ اپنی مالی صورتحال کو صاف صاف دیکھیں۔ اخراجات کو لکھنا۔ امیر لوگوں کی ایک عام عادت یہ ہے کہ وہ اپنے اخراجات کو لکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کا پیسہ کہاں خرچ ہو رہا ہے۔ جب انسان اپنے اخراجات کو لکھتا ہے تو اسے فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں غیر ضروری خرچ ہو رہا ہے۔ یہ چھوٹا سا عمل بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ دوسرا قدم بچت کو عادت بنانا۔ دولت بنانے کے لیے بچت ضروری ہے، لیکن زیادہ تر لوگ بچت کو آخری چیز سمجھتے ہیں۔ وہ پہلے خرچ کرتے ہیں اور پھر اگر کچھ بچ جائے تو بچا لیتے ہیں۔ امیر لوگ اس کے برعکس کرتے ہیں۔ وہ پہلے بچت کرتے ہیں اور پھر باقی پیسے خرچ کرتے ہیں۔ خود کو پہلے ادا کریں۔ ایک مشہور مالی اصول ہے پے یور سیلف فرسٹ، یعنی سب سے پہلے خود کو پیسہ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو آمدنی ملے اس کا ایک حصہ فوراً بچا لیں۔ مثلاً اگر آپ اپنی آمدنی کا 20% بچا لیں تو چند سالوں میں یہ ایک بڑی رقم بن سکتی ہے۔ تیسرا قدم غیر ضروری اخراجات ختم کرنا۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امیر بننے کے لیے بہت زیادہ کمانا ضروری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کبھی کبھی صرف غیر ضروری اخراجات ختم کرنا ہی بہت بڑی تبدیلی لا سکتا ہے۔ مثلاً غیر ضروری خریداری، فضول سبسکرپشنز اور دکھاوے کے اخراجات۔ جب یہ اخراجات کم ہوتے ہیں تو بچت خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ چوتھا قدم سرمایہ کاری شروع کرنا۔ بچت کے بعد اگلا قدم ہے سرمایہ کاری۔ اگر بچت صرف بینک میں پڑی رہے تو اس کی طاقت محدود رہتی ہے، لیکن جب وہ سرمایہ کاری میں لگتی ہے تو وہ بڑھنے لگتی ہے۔ سرمایہ کاری کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، مثلاً کاروبار، جائیداد یا اسٹاک مارکیٹ۔ پانچواں قدم صبر اور تسلسل۔ دولت ایک دن میں نہیں بنتی، یہ ایک طویل عمل ہے۔ امیر لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں۔ وہ جلدی امیر بننے کے چکر میں نہیں پڑتے۔ وہ مسلسل بچت کرتے ہیں، مسلسل سرمایہ کاری کرتے ہیں اور وقت کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں۔ چھٹا قدم اپنی آمدنی بڑھانا۔ اگرچہ اخراجات کو قابو میں رکھنا ضروری ہے، لیکن آمدنی بڑھانا بھی اہم ہے۔ امیر لوگ ہمیشہ ایسے طریقے تلاش کرتے ہیں جن سے ان کی آمدنی بڑھ سکے، مثلاً نئی مہارتیں سیکھنا، کاروبار شروع کرنا یا اضافی آمدنی کے ذرائع بنانا۔ جیسے جیسے آمدنی بڑھتی ہے ویسے ویسے سرمایہ کاری بھی بڑھ سکتی ہے۔ ساتواں قدم صحیح لوگوں کے ساتھ رہنا۔ انسان کی سوچ پر اس کے ارد گرد کے لوگوں کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اگر انسان ایسے لوگوں کے ساتھ رہے جو صرف خرچ اور دکھاوے کی بات کرتے ہوں تو اس کی سوچ بھی ویسے ہی ہو جاتی ہے، لیکن اگر انسان ایسے لوگوں کے ساتھ رہے جو ترقی اور سرمایہ کاری کی بات کرتے ہوں تو اس کی سوچ بھی بدل جاتی ہے۔ اسی لیے امیر لوگ اکثر مثبت اور ترقی پسند لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ آٹھواں قدم مسلسل سیکھنا۔ مالی دنیا مسلسل بدلتی رہتی ہے، اسی لیے سیکھنا ضروری ہے۔ امیر لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، ماہرین سے سیکھتے ہیں اور نئی معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں۔ یہ عادت انہیں بہتر فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہے۔ نواں قدم طویل مدتی سوچ۔ زیادہ تر لوگ مختصر مدت کے فیصلے کرتے ہیں، وہ فوری فائدے چاہتے ہیں، لیکن امیر لوگ طویل مدتی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ وہ ایسے فیصلے کرتے ہیں جو کئی سال بعد فائدہ دیں۔ یہی سوچ دولت بنانے میں مدد دیتی ہے۔ دوستو، ہم نے اس حصے میں امیر بننے کا عملی راستہ سمجھا۔ یہ راستہ مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے نظم و ضبط ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے اخراجات کو قابو میں رکھے، بچت کرے، سرمایہ کاری کرے اور صبر کے ساتھ آگے بڑھے تو آہستہ آہستہ اس کی مالی زندگی بدل سکتی ہے۔ دوستوں، اب ہم اس کتاب کے آخری اور سب سے اہم حصے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب تک ہم نے اس کتاب کے تقریباً تمام بڑے اصول سمجھ لیے ہیں۔ ہم نے یہ جانا کہ امیر لوگ کیسے سوچتے ہیں، وہ اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں، وہ اپنے پیسے کیسے بچاتے ہیں اور وہ سرمایہ کاری کیسے کرتے ہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے، اگر ہم ان تمام باتوں کو ایک جگہ جمع کریں
تو ہمیں اصل سبق کیا ملتا ہے؟ اس آخری حصے میں ہم انہیں زندگی بدل دینے والے اصولوں کو سمجھیں گے۔ پہلا سبق، امیری دکھاوے سے نہیں آتی۔ یہ کتاب کا سب سے اہم سبق ہے۔ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ امیری کا مطلب ہے مہنگی گاڑیاں، مہنگے گھر اور لگژری زندگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دکھاوا اکثر دولت کو کمزور کر دیتا ہے۔ اصل امیر لوگ زیادہ تر سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ وہ اپنی توانائی اور پیسہ دکھاوے کے بجائے دولت بنانے پر لگاتے ہیں۔ دوسرا سبق، بچت دولت کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی شخص بچت نہیں کرتا تو وہ کبھی دولت نہیں بنا سکتا۔ بچت وہ بنیاد ہے جس پر سرمایہ کاری کھڑی ہوتی ہے۔ امیر لوگ اپنی آمدنی کا بڑا حصہ بچاتے ہیں۔ یہی بچت آگے چل کر سرمایہ کاری میں تبدیل ہوتی ہے اور یہی سرمایہ کاری دولت پیدا کرتی ہے۔ تیسرا سبق، سرمایہ کاری دولت کو بڑھاتی ہے۔ صرف پیسہ کمانا کافی نہیں ہے۔ اگر پیسہ صرف خرچ ہوتا رہے تو وہ کبھی بڑھ نہیں سکتا۔ اسی لیے امیر لوگ اپنے پیسے کو سرمایہ کاری میں لگاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا پیسہ بھی ان کے لیے کام کرے۔ یہی اصول وقت کے ساتھ دولت کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ چوتھا سبق، صبر کامیابی کی کنجی ہے۔ دولت راتوں رات نہیں بنتی، یہ ایک طویل سفر ہے۔ امیر لوگ جلد بازی نہیں کرتے، وہ مسلسل بچت کرتے ہیں، مسلسل سرمایہ کاری کرتے ہیں اور وقت کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں۔ یہی صبر انہیں کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ پانچواں سبق، مالی آزادی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس کتاب کے مطابق زندگی کا اصل مقصد صرف زیادہ پیسہ کمانا نہیں ہے، بلکہ مالی آزادی حاصل کرنا ہے۔ مالی آزادی کا مطلب ہے آپ کو پیسے کے لیے ہر وقت پریشان نہ ہونا پڑے۔ جب آپ کی سرمایہ کاری آپ کے اخراجات کو پورا کرنے لگے تو آپ مالی طور پر آزاد ہو جاتے ہیں۔ چھٹا سبق، صحیح عادتیں زندگی بدل دیتی ہیں۔ امیر لوگوں کی کامیابی کا راز کوئی جادوئی فارمولہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ چند عادتیں ہوتی ہیں، مثلاً بچت، سرمایہ کاری، منصوبہ بندی اور مسلسل سیکھنا۔ یہ عادتیں آہستہ آہستہ زندگی کی سمت بدل دیتی ہیں۔ ساتواں سبق، مالی تعلیم ضروری ہے۔ زیادہ تر لوگ مالی تعلیم کے بغیر زندگی گزارتے ہیں، اسی لیے وہ پیسے کے بارے میں غلط فیصلے کرتے ہیں۔ امیر لوگ مسلسل سیکھتے رہتے ہیں، وہ کتابیں پڑھتے رہیں، نئی معلومات حاصل کرتے ہیں اور اپنی سوچ کو بہتر بناتے ہیں۔ یہی علم انہیں بہتر فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ایک اہم حقیقت، دولت بنانے کے اصول بہت سادہ ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ ان پر عمل نہیں کرتے کیونکہ اس کے لیے نظم و ضبط، صبر اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ ان اصولوں پر عمل کرتے ہیں وہ آہستہ آہستہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ دوستوں، یہ کتاب ہمیں ایک بہت اہم سبق دیتی ہے۔ دولت بنانے کے لیے ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ ہمیں دکھاوے کی زندگی سے نکل کر حقیقی مالی حکمت کو اپنانا ہوگا۔ اگر ہم کم خرچ کریں، زیادہ بچائیں اور سمجھداری سے سرمایہ کاری کریں تو آہستہ آہستہ ہم اپنی مالی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہم نے اس سیریز میں یہ سیکھا کہ اصل امیر لوگ سادہ زندگی گزارتے ہیں، وہ اپنی آمدنی سے کم خرچ کرتے ہیں، وہ مسلسل بچت اور سرمایہ کاری کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو مالی تعلیم دیتے ہیں اور وہ طویل مدت کے لیے سوچتے ہیں۔ یہی اصول انہیں مالی طور پر مضبوط بناتے ہیں۔ دوستوں، اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو آج سے ہی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں، اپنے اخراجات کو دیکھیں، بچت شروع کریں اور سرمایہ کاری کے بارے میں سیکھیں۔ یاد رکھیں، دولت ایک سفر ہے اور یہ سفر ایک چھوٹے قدم سے شروع ہوتا ہے۔